السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اچھی تقریر، منضبط، بہترین، اور دوسرے سارے پروگرام بہت اچھے ہیں یہاں پہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی زیارت، آپ سے ملاقات، اور معلوم ہے کہ آپ کے سب قرآن پڑھنے والے، احکام سیکھنے والے، اور جو شخص آپ کو علم دیتا ہے در حقیقت آپ کو حیات دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، آپ کو حلال و حرام کے بارے میں بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لوگ انسان بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے خود اندازہ ہے کہ وہ تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ لوگ سے خود ہی پوچھنا پڑے گا۔ پتہ ہے کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے؟ جی پھر مولانا صاحب آئے، ان کی سلامتی کے لیے قرآن آواز سے دور پڑھ لیں محمد ایک دفعہ اور سلوات پڑھ لیجیے۔ چلیے دوبارہ بتائیے کہ جو باتیں نہ کریں، خاموش رہے۔ اگر آپ باتیں کریں میں لمبا کروں گا، اگر آپ سنیں گے تو میں شارٹ کروں گا، صحیح ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ ماشاء اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو خدا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری کتاب ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، جب آپ کتاب اٹھاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میری کتاب اس نے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ بڑے ہو کے جب ان کو پڑھانے لگیں گے تو اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میری کتاب لوگوں کو پڑھا ہے۔ درست ہے؟ چلیے ابھی میں دیکھوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کس طرح سیکھتے ہیں۔ نعرے بہت اچھے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ قرآن بھی آپ اچھی طریقے سے پڑھیں گے، قرأت اچھی ہو، آپ کی لہن اچھا ہو، انداز آپ کا اچھا ہو، اور آپ کے اوپر جو ہے یقیناً تقریر بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، سب کی تقریر بہت اچھی تھی۔ ابھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پہلا سوال، آپ میں سے کون بتا سکتے ہیں کہ آپ پڑھنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ بتانا چاہتے ہیں کیا بیٹا، کیا بننا چاہتے ہیں پڑھ کے؟ نہیں آپ بتاؤ۔ یہ بھائی جو ہے آرمی بننا چاہتے ہیں، ہمارے وطن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، شہر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا، بتائیے۔ یہ مجاہد بننا چاہتے ہیں، اور جیسے میں نے اس کے اندر پڑھ لیا کہ بیوی کے روزے کی حفاظت، کربلا کے روزے کی حفاظت، مجتہدین کی حفاظت، مساجد کی حفاظت۔ بہت اچھا۔ اس کے علاوہ کوئی جواب دینا چاہے؟ زبردست۔ دنیا کا سب سے بڑا مولانا عالم دین نا، ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے عالم دین بننا چاہتے ہیں، بہترین خطابت اچھی دین کی ماشاءاللہ، اور یہ بہترین عالم بننا چاہتے ہیں، ذاکر نہیں عالم بننا چاہتے۔ بہت اچھے۔ لشکر امام علیہ السلام کے اندر یہ سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ اور کچھ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں۔ بہت زبردست۔ خدا ان کو اس سے بہترین انسان بنا دے۔ بلند آواز سے دور پڑھ لیجیے محمد میرے خیال میں آپ نے شاید میرا سوال کچھ سمجھا نہیں۔ میں شاید اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، میں اس کو بھی ذہن میں رکھ کے بولوں کہ آپ اسکول پڑھتے ہیں۔ میں یعنی پوری زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، یعنی آپ اسکول پڑھ کے بھی اور دونوں پڑھ کے کیا بننا چاہتے ہیں، یہ ہے سوال تھا۔ اور بتائیے اگر کچھ اور پائلٹ بننا چاہتے ہیں، اور اچھی سوچ ہے کہ وہ بن کے پائلٹ بننا چاہتے ہو۔ فوجی بننا چاہتے ہیں۔ اور بولیں کیا؟ چلیے ماشاءاللہ۔ اور ٹیچر بننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بس میرے خیال میں کافی ہو گیا۔ یہ اندازہ ہوا
تھوڑا سا جو مجھے جو اندازہ ہوا، کوئی جج بننا نہیں چاہتے، کوئی اینکر بننا نہیں چاہتے، صحافی بننا نہیں چاہتے، حالانکہ بہت بہترین ڈاکٹر آپ بننا نہیں چاہتے، جبکہ معاشرے کے لیے اس سب کی ضرورت ہے۔ صرف ڈاکٹر نہیں، بہترین ڈاکٹر آپ ہو، ٹھیک ہے، انجینئر نہیں، بہترین انجینئر ہو، اور اس سے بھی وہ شعبے جس پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ بہترین جج بنے، بہترین ٹی وی اینکرز بنے، بہت سارے شعبے ہیں۔ آپ اپنا ذہن کو اس میدان کے اندر تھوڑا کھول دیجیے گا اور بہت آگے بڑھ دیجیے گا۔ چلیے اس مسئلے کو ختم کیا اور آخری سوال کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسا پتہ چلا کہ کوئی اللہ ہے؟ بتائیے۔ ماشاء اللہ، ان کی دلیل کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ دنیا موجود ہے تو یہ کائنات کے اندر بہت چیزیں موجود ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، درست؟ اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ دلیل؟ احسن، یعنی یہ دو الگ الگ دلیل ہے۔ پہلے والے نے کہا کہ کائنات دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ دوسرا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دے رہا ہے، یہ بھی دونوں جواب صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام، نظام کا چلنا دلیل ہے کہ کوئی انتظام کرنے والا ہے، ورنہ تو ایک ہی باغ کے اندر سیب بھی ہے، کیلا بھی ہے، ہر ایک طرح کے اوپر اشتباہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، گرمی سردی، یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے۔ یہ بالکل دو دلیل بالکل صحیح ہے۔ تیسرا کوئی اور؟ زندہ باد، زندہ باد۔ نبیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہے جس نے اتنے سارے انبیاء کو بھیجا ہے۔ میرے خیال میں کافی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آگے دوسرا سوال، آپ کو کیسا پتہ چلا کہ وہ جو نظام چلانے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ صرف ایک ہے؟ کیسا پتہ چلا؟ اگر کئی خدا ہوتے تو آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد ہو جاتا۔ یہ نظام کا ایک طریقے سے چلنا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ چلیے مانا جاتا ہے۔ اور کوئی؟ اور ایک جواب جو ہے اسی جس نے کہا کہ نبی بھیجا ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے، اشارہ اس کے اندر موجود ہے، کوئی بتانا چاہے تو بتائیں؟ نہیں ہے کہ اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو وہ بھی کوئی نبی بھیجتا، وہ بھی کوئی کتاب بھیجتا۔ چلیے اب میری باری، میں 2 منٹ زیادہ نہیں۔ یہ ہمارا بدن ہے اور ہمارے بدن کے اندر جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روح کہا جاتا ہے نا؟ اگر ہمارے بدن کے اندر روح نہ ہوتی تو ہمارا جسم بڑا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جسم کے اندر روح نہ ہوتی تو ہمارا بدن سڑ جاتا، مٹ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ ابھی کیوں ختم نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے بدن کے اندر ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارا بدن بڑا ہوا ہے روح کی وجہ سے، ہمارا بدن خراب نہیں ہو رہا ہے روح کی وجہ سے، اسی طریقے سے کائنات کی روح کا نام خدا ہے، اسی کی وجہ سے یہ کائنات ابھی تک کیا ہے؟ باقی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جس طرح ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے اسی کی وجہ سے بدن بڑا ہو جاتا ہے، بدن کے اندر جو ہے خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس طریقے سے کائنات کی جو روح ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، درست ہے؟ اب بتائیے کہ ہمارے بدن کے اندر کتنی روح ہے؟ جی ایک ہی روح ہے ہمارے بدن کے اندر، ایک ہی روح ہے، اسی ایک روح کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور شرارت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی روح کی وجہ سے۔ ایک بلند آواز سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے ہمارے بدن میں ایک روح ہے اسی طریقے سے کائنات کی ایک ہی روح ہے جس کا نام کیا ہے؟ خدا ہے۔ جسے ہمارے بدن کو چلانے کے لیے کئی روح کی ضرورت نہیں ہے، ایک روح کافی ہے۔ کائنات کو چلانے کے لیے ایک روح کافی ہے، وہ پروردگار ہے، درست ہے؟ اچھا تیسرا سوال بتائیں کہ وہ ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے وہ کہاں ہے؟ سر کے اندر ہے، ہر جگہ ہے۔ شارٹ بات ہے، بدن کے اندر ایک روح ہے لیکن کیا ہے؟ ہر جگہ ہے، یعنی وہی روح پاؤں میں بھی ہے، سینے میں بھی ہے، سر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے نا؟ جس طریقے سے ہمارے بدن میں ایک روح ہے اور ہر جگہ ہے، اس طریقے سے کائنات کی روح خدا بھی ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، درست ہے؟ چلیے اب بتائیے آخری کہ ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے وہ نظر آ سکتی ہے؟ جب روح نظر نہیں آ سکتی ہے تو جو روح کا جو خالق ہے وہ بھی نظر نہیں آ سکتا ہے، درست ہے؟ تو اللہ کے بارے میں آپ خوب عقیدہ مضبوط کریں
اچھا اللہ سے ہمیشہ رابطے میں رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے. جب آپ اللہ سے رابطے میں رہیں گے، اللہ سے آپ نزدیک رہیں گے تو سب کچھ ملے گا، چونکہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. سب کچھ دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. ماشاءاللہ اگر مجھے کسی پیسے کی ضرورت ہے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ پیسہ والے کے پاس جاؤں گا. اگر مجھے کچھ علم چاہیے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ عالم کے پاس جاؤں گا. اسی طریقے سے اگر آپ کو رزق چاہیے تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ رازق کے پاس جانا چاہیے. درست ہے؟ رازق کو چھوڑ کر رزق نہیں ملتا ہے. تو شفا چاہیے تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی چاہیے تو زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی نعمتیں چاہیے تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طریقے سے پیسہ وہی دے سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. علم ہم وہاں تلاش کرتے ہیں جو عالم ہو، اسی طریقے سے نعمت وہ وہاں تلاش کرے جو نعمت دینے والا ہے. رزق وہاں سے تلاش کرو جو رزق دینے والا رازق ہے. باقی یہ جو کاروبار ہے، یہ جو نوکری ہے، یہ سب کے سب واسطہ ہیں. بس میں نے مختصر کرتا ہوں کہ زیادہ کہہ دیا کہ علماء کرام آپ کو درس دیں گے، آپ خوب سنیں، بہت بڑا آدمی بنے، سب سے آگے بڑھنے والا آدمی بنے، سب سے زیادہ مشہور آدمی بنے، سب سے بہترین ڈاکٹر بنے، سب سے بہترین انجینئر بنے. سوچ کو بلند رکھے اور محنت کرے اور حلال و حرام کو سمجھے. اگر حلال و حرام پتہ نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور حیوان میں ہی فرق ہے کہ حیوان کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. اس کو پاک اور نجس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پاک اور نجس کا پتہ ہے. اگر حلال حرام پتہ نہ ہو، پاک اور نجس کا پتہ نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کے لیے حلال و حرام کو، نجس اور پاک کے بارے میں معلومات کریں، معلومات حاصل کریں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جو لوگ اس مدرسے کو چلاتے ہیں، جو سامنے ہیں، جو پیچھے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب فرما دے. آپ کے والدین کا سایہ آپ لوگوں کے اوپر قائم و دائم فرما دے. اور آپ کو درس دینے والے، آپ کی تعلیم دینے والے، ان کی تعلیم میں، علم میں، عرفان میں، ہر صفات خیر کے اندر اضافہ فرما دے. ہمارے مولا و آقا کو عزت ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے مفید انصار میں شامل فرما. اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ تقریر سے خوش نہیں، اس وجہ سے آمین بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہے. اگر آپ ناراض نہیں ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے محمد.